ہمارے ایک پرچیز مینیجر تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی شادی کے 5-6 سال تک۔ ان کی بیوی نے انہیں بہت تنگ کیا کہ جائیں کسی اللہ والے کے پاس، کوئی دعا کروائیں، ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے جب پوچھا تو مجھے ایک نیک بزرگ لاہور میں تھے، ان کے بارے میں کسی نے بتایا، تو میں ان کو ملنے چلا گیا۔ ان کا ایک خادم تھا، اس نے مجھے بٹھایا اور کہا جی کہ حضرت ابھی آتے ہیں، مصروف ہیں۔ اس دوران جب وہ گھر جانے لگا نا تو کپڑا ہٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ نفلیں پڑھ رہے تھے، تو میں بڑا متاثر ہوا کہ فرض نماز کا وقت تو نہیں، یہ تو کوئی چاشت کا وقت ہوگا، تو یہ کھڑے نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں خادم نے آ کر مجھے شربت کا گلاس بھی پلایا، گرمی کا موسم تھا۔ میں نے کہا بھی صحیح، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ اس نے کہا جی حضرت کا حکم ہے، اگر میں آپ کو یہ نہیں پلاؤں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو منتیں بھی کی اور شربت پلا بھی دیا اس نے۔ کہنے لگا میں اور متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ بزرگ آئے اور معذرت کرنے لگے کہ جی معاف کرنا، میں کسی کام میں مصروف تھا، میں آ نہیں سکا۔ کہنے لگا میں اور متاثر ہوا کہ کوئی اور ہوتا تو کہتا میرے معمولات چل رہے تھے اور میرے تو اوقات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور یہ چھپا رہے ہیں کہ میں مصروف تھا۔ میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے کچھ آپ دیں اس بارے میں۔ انہوں نے کہا بھئی کیا دینا، بس میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو۔ لگتا تھا کہ وہ عامل نہیں تھے، وہ کامل تھے۔ آج لوگ عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ خدا کے بندوں کاملوں کے پاس آؤ۔ تو انہوں نے دعا کر دی۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے ان کو اس زمانے میں 5 روپے ہدیہ دینا چاہے، تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا حضرت ہر آنے والے کو آپ کھلاتے پلاتے بھی ہیں، لوگ بھی آتے رہتے ہیں، تو آپ میرا بھی حصہ ڈال لیجئے۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں کچھ کتابوں کا بھی کام ساتھ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے 50 روپیہ مہینہ کے دے دیتے ہیں اور میرے پیسے تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے کہ آج تک وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ اس اللہ والے نے کیسے کہا کہ میرے 50 روپے ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ برکت ہوتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، حضرت میرا حج پہ جانے کا ارادہ، وسائل نہیں ہے۔ فرمان لگے اچھا یہ چونی لے جاؤ، ضرورت پڑے تو خرچ کر لینا۔ وہ جیسے ہی گاؤں سے باہر نکلا، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس سے سلام دعا آئی، پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ارادہ تو میرا حج پہ ہے جانے کا۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارا ایک بندہ جانا تھا اور نہیں جا سکا تو سواری خالی ہے، تو آؤ بیٹھ جاؤ اونٹ کے اوپر۔ لو جی سواری بھی مل گئی، وہ کھانے بھی کھلاتے، اس کی خدمت بھی کرتے، اس نے حج بھی کیا۔ جب واپس آنے کا وقت ہوا تو مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تو ایک دوسرے قافلے والے مل گئے۔ انہوں نے بھی دیکھ کے پوچھا بھئی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، ہمارے پاس ایک بندہ تھا وہ یہیں رہ گیا، تو سواری خالی ہے، آنے تو بیٹھ جاؤ۔ یہ بیٹھ گیا۔
انہوں نے بھی سارا راستہ اس کی خدمت کی، کھانے کھلائے۔ شاہانہ حج کرنے کے بعد یہ اللہ کا فقیر واپس اپنی بستی میں آیا، حضرت سے ملا اور حضرت کو پوری کارگزاری سنائی۔ حضرت نے فرمایا کہ کتنا خرچہ ہوا؟ کہنے لگا پورے سفر میں کوئی نہیں، تو میں میری چوندی واپس کر دوں۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے، ایک تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تھے، ان کے پیر بھائی تھے، یہ دونوں ایک شیخ سے بیعت تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ یہ اپنے شیخ کی بکریاں چراتے تھے اور انہوں نے اپنا نام بکڑوال رکھا ہوا تھا۔ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ بس میں شیخ کی بکریاں چراتا ہوں۔ 12 سال بکریاں چرائیں۔ خیر 12 سال کے بعد ان کے شیخ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حکم فرمایا کہ عبد المالک کو اجازت دو، خلافت دو۔ صبح اٹھے تو ان کو خلافت دے دی۔ اب پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے، یہ نیک تھے، صالح تھے، مگر علم زیادہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بھائی حضرت نے تو مجھ پر شفقت فرمائی، میں تو اس کا اہل نہیں، بس میں حضرت ہی کے پاس رہوں گا اور حضرت کی خدمت ہی کروں گا، میں اس دعوت و ارشاد کے قابل کا۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ 1 سال کے بعد عشاء کے بعد اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ اچانک خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے ان کو غصے کی نظر سے دیکھا، تو کہنے لگے کہ میرے پاؤں کی زمین نکل گئی۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ صاحب نے اس عاجز کو مسجد میں باوضو بیٹھ کے خود سنایا، تو اس عاجز نے خود سنا ہے۔ فرماتے میرے پاؤں کی تو زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ فرمان لگے کہ مجھے ابھی کشف میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور فرمایا کہ عبد المالک سے کہو اس امانت کو تقسیم کرے، ورنہ ہم اس امانت کو واپس لے لیں گے۔ تو لہذا اب تم یہاں سے چھٹی کرو، جاؤ، اللہ اللہ سکھاؤ لوگوں کو۔ کہنے لگے میں رویا، حضرت ابھی تو میں ہی نہیں سنورا، میرا ہی کچھ نہیں بنا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، مجھے حکم ہے بھیجنا ہے تجھے۔ کہنے لگے صبح ہوئی تو حضرت نے میری گٹھڑی بندھوائی، سر پہ رکھ کے مجھے روانہ کر دیا۔ روانہ ہوتے ہوتے میں نے کہا کہ حضرت میرے لیے رزق کی دعا کر دیجیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ کہنے لگے میں خانقاہ سے نکلا، گھر آیا، والدین بڑے خوش ہو گئے کہ اتنے عرصے بعد جوان بیٹا واپس گھر آیا۔ میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اب سارا دن خود بھی اللہ اللہ کرتا، لوگوں کو بھی کرواتا، تو گھر میں تنگی، گھر والوں نے شادی بھی کر دی۔ اللہ نے ایسی صابرہ بیوی دی کہ جب گھر کے اندر کوئی فاقہ ہوتا تو وہ مجھے اتنا کہتی کہ کوئی پتے ہی لے آئیں کسی درخت کے۔ فرماتے میں پتے لاتا، میں بھی کھاتا، وہ بھی پتے کھاتی، پانی پی کے ہم گزارا کر لیتے۔ شکوہ اس نے کبھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ میری زندگی میں دیکھتی تھی کہ اتباع سنت اور تقوی 100% موجود ہے، تو وہ میرے ساتھ بڑی